السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبشر حسن لاہوری آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عشر کے اہم مسائل کیا ہیں۔ دوستو، عشر پیداوار کی جنس سے دینا ضروری نہیں، بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے نا، اس نے گندم لگائی ہے، تو گندم میں اگر اس کا 2.5 من، 2 من، 3 من، 5 من عشر بنتا ہے، تو اگر وہ چاہے تو وہ گندم اپنے پاس رکھ لے اور پیسوں سے اس کی جو ہے نا اس کا عشر ادا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گندم سے گندم ہی عشر ادا کرے، اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ عشر کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جتنی پیداوار حاصل ہو، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، عشر سبھی کا ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فصل کم ہوئی ہے تو میں عشر نہیں دیتا، بلکہ عشر اس کو دینا پڑے گا۔ عشر جس طرح کھیتی میں واجب ہوتا ہے، اسی طرح پھل اور سبزیوں میں بھی عشر دینا واجب ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھلوں میں اور سبزیوں میں کیا عشر دیں، لیکن نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ زمین سے جو چیز انسان اگائے اور اس سے نفع لے تو اس میں عشر دینا پڑے گا۔ اب اس میں چاہے وہ گندم آ جائے، چاول آ جائے، جو بھی چیز آ جائے، پھل اور سبزیاں بھی آ جائے، تو انسان کو عشر دینا اس پر واجب ہوگا۔ اگر کسی درخت سے سال میں 1 مرتبہ سے زائد مرتبہ پھل حاصل ہوتا ہو، تو جتنی مرتبہ پھل حاصل ہوگا اتنی مرتبہ عشر دینا واجب ہوگا۔ ہاں، اور مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مثلا آپ کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، آپ سال میں اس سے 3 فصلیں اٹھاتے ہیں، 2 فصلیں اٹھاتے ہیں، تو آپ کو جتنی فصلیں اٹھائیں گے تمام پر ہی عشر دینا واجب ہوگا۔ اگر فصل، پھل یا سبزی تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹی جائے یا توڑی جائے، تو اس صورت میں جتنی مقدار کاٹے یا توڑے، اس سے اس کا عشر دینا ضروری ہوگا۔ دوستو، جن چیزوں کی پیداوار مقصود ہو، ان پر عشر واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے علاقوں میں کپاس، گندم، چاول، چنا، مکئی، سبزی، پھل وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور جن چیزوں کی پیداوار مقصود نہ ہو، بلکہ پیداوار کے ساتھ ضمنی طور پر وہ حاصل ہو جاتی ہوں، جیسے آپ گندم کا بھوسا، مکئی کا بھوسا، چاول کا بھوسا، یہ جو ہے ضمنی طور پر آتے ہیں، تو ان پر عشر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ بھی مقصود ہو کہ جانوروں کو ڈالنا ہے یا کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو پھر ان کا بھی عشر دینا پڑے گا۔ اگر کھیتی مثلا گندم، مکئی، جو وغیرہ کو جانوروں کے چارے کے حصول کے لیے بویا جائے، تو ان پر بھی عشر دینا واجب ہوگا۔ کسی بڑی فصل مثلا گندم، گنا وغیرہ کے ساتھ کوئی دوسری فصل بھی ضمناً شامل کر دی، یعنی ہمارے ان علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آلو کی فصل لگا دیتے ہیں، ساتھ مکئی لگا دیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ ہلدی لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ گنا یا کوئی اور فصل لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 1 ایکڑ میں 2 فصلیں لگائی ہیں تو دونوں پر ہی آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ زمین میں خود بخود جو درخت پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے حاصل ہونے والی لکڑی پر بھی عشر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی خاص انسان درخت لگائے اور یہ سوچ کر لگائے کہ میں نے اس کی لکڑی کو فروخت کرنا ہے، تو پھر اس انسان کو ان کا عشر دینا پڑے گا۔ درخت سے نکلنے والی چیزیں، جیسے بعض درختوں سے گوند وغیرہ نکلتی ہے، پھول وغیرہ نکلتے ہیں، یا تو ان پر جو ہے نا وہ عشر واجب نہیں ہوتا۔ عشر زمین سے اگر شہد نکالا جائے، اس پر بھی عشر واجب ہوتا ہے۔ عشری زمین ہوتی ہے، یا پھل ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں، ان سے شہد نکالا جاتا ہے، تو شہد کا تو عشر پھر دینا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر گھر کے صحن وغیرہ میں سبزی یا درخت لگائے جاتے ہیں تو ان پر کوئی عشر واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے اپنی رہائشی مکان کو مسمار کے لیے اسے مستقل باغ سے تبدیل کر دیا، چونکہ اس کی حیثیت باغ کی ہے، اس لیے اس باغ میں آنے والے پھلوں پر عشر واجب ہوتا ہے۔ یعنی پہلے گھر تھا، حویلی تھی، پھر اس نے فصل کے اندر شامل کر دیا، اس کے اندر گندم، مکئی لگانا شروع کر دی، تو پھر ظاہری بات ہے عشر انسان کو دینا پڑے گا۔ اگر عشری زمین ٹھیکے پر دی گئی تو پیداوار کا عشر کرائے دار پر ہوگا، زمین کے مالک پر نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے اب اکثر ہمارے علاقوں میں لوگ
3, 4, 5, 10, 20 एकड़ ٹھیکے پہ زمین لے کے رکھتے ہیں تو اب اس کا جو عشر ہوگا وہ جس شخص نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے اس پر دینا ہوگا، جو مالک ہے اس پر اس کا عشر واجب نہیں ہوگا۔ فصل پکنے کے بعد ہونے والے اخراجات کو بھی نہیں، دیکھو اگر انسان عشر دے گا، کسی کی گندم نکلی، مکئی نکلی، چاول نکلا، ہمارے علاقوں میں یہ مسئلہ بہت اہم پیش آتا ہے۔ فصل کے پکنے کے بعد تمام فصل کو نکال کر تمام کا حساب لگا کے عشر دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی مشین کی کٹائی دے دو، فلاں لوگوں کی کٹائی دے دو، خرچہ نکال دو، اب جو مکئی یا گندم آلو بچے ہیں ان سے عشر دیں۔ نہیں بھائی نہیں، یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ تمام فصل کو جمع کر کے تمام سے عشر کا نصاب نکال کے عشر دے کے پھر دوسرے لوگوں کو دیا جائے گا۔ فصل، پھل یا سبزی پکنے سے پہلے اس قابل ہو جائے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو تو اس پر عشر دینا واجب ہوگا۔ اگر کسی نے فصل یا پھل کو پکنے سے پہلے کاٹ لیا یا توڑ لیا، جس مقدار کے برابر فصل کاٹی یا پھل توڑے تو اسی کی مقدار کے برابر اس کا عشر دینا پڑے گا۔ یہ مسائل ہیں عشر کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے عشر کی ادائیگی کریں تاکہ شریعت کے مطابق ہمارا عشر ادا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔